چاہے عظمتوں کے اعتبار سے ہوں چاہے اخلاق کے اعتبار سے ہوں، بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ اب جب تمام کمالات و صفاتیں خداوندی کا مظہر بن کر کے آئے تو ایسی شخصیت کو، ایسی بے مثال شخصیت کو جو ہے الگو بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے نبی نے ہم کو غدیر سے یہ الگو دیا ہے، ایک آئینہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، اور فرمایا کہ جو ایمان کے، ہم تو اپنے ایمان کو بعد میں سوچیں کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے، جو ایمان کے 8ویں درجے پر فائز تھے، جو 9ویں درجے پر فائز تھے، ان کے ایمان کو کھنگول کے نبی نے کہا ہے کہ اگر تم علی کے پیچھے چلو گے، اگر تم علی کی اتباع کرو گے تو یہ صراط مستقیم ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، ورنہ گمراہ رہو گے، زندگی میں بھٹکتے رہو گے، راستہ نہیں مل سکتا ہے۔ جس نے علی کو چھوڑا اس نے کیا پایا، اور جس نے علی کو اپنایا اس نے کیا پایا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ الگو ہے، یہ آئینہ ہے، اور ہم نے کل کی مجلس میں اس بات کی طرف متوجہ کیا تھا کہ جو امتیاز انسان کی زندگی کو ملتا ہے، جو انسان کی زندگی کو روشنی ملتی ہے اس ذات والا سے، مولا کائنات کی ذات سے جو زندگی ملتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں کہ جس کو مولا کائنات نے کبھی بھی کوئی بھی نیکی، آنے والا سوال کرتا ہے، بات آ گئی تو کہتا چلوں آنے والا، بلکہ نبی اکرم سوال کرتے ہیں کہ یا علی آپ کو کوئی اذیت دے، ہاں بہت اذیت دے دی گئی ہیں، کہ مولا کائنات نے اس چیز کی طرف متوجہ کرایا ہے کہ جیسی اذیت مجھے ملی کسی کو اذیت نہیں ملی۔ کائنات کا مظلوم ترین انسان بھی مولا کائنات ہے، کہ جتنی اذیتیں مولا کائنات کو دی گئی ہیں اتنی اذیتیں کسی کو نہیں، جس کے کمال کی انتہا نہیں ہے۔ دشمن دو طرح سے دشمنی کرتا ہے، یا تو اس میں کوئی نقص پایا جاتا ہو تو لوگ نقص ڈھونڈ کر کے ان کے نقص پایا جاتا ہے، ان میں کمیاں پائی جاتی ہیں، لہٰذا اس کی حیثیت کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مقام کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اقتدار نہیں دیتے ہیں، اس کو پہچان نہیں دیتے، اس کی معرفت نہیں حاصل کرتے، ان میں کمیاں ہیں۔ لیکن اگر معصومین علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، خصوصاً مولا کائنات کی زندگی، تو کمال ہی کمال ہے، کسی بھی رخ سے دیکھیے، جو بھی صفت کمال ہے اس میں اگر آپ دیکھیے تو علی اعلیٰ ہے، علی بلند ہے۔ ہر چیز میں جس کا نام صرف نام ہی بلند نہیں ہے بلکہ اس کے کمالات اگر دیکھیں، ہر صفت میں، شجاعت میں دیکھیں، آپ کرامت میں دیکھیں، عظمتوں میں دیکھیں، تو جتنی بھی صفاتیں نیک ہیں، صفات کمالیاں ہیں پروردگار کی، وہاں مظہر نظر آتے ہیں، وہاں کائنات میں سب سے بہتر نظر آتے ہیں۔ عیسائی رائٹر جورجا وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے علی کو پہچانا ہے، میں نے علی کو دیکھا ہے، کوئی بھی فکر جو ہے اس ذات تک کی پہنچنے سے۔ عیسائی رائٹر ابھی زندہ ہے، مصر میں ہے، بہت سی کتابیں لکھی انہوں نے، 5 جلدیں ایک کتاب لکھی، علی حقوق بشر و صدائے انسانیت، حقوق بشر اور صدائے انسانیت۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس بشر کو جب میں نے مطالعہ کیا، اس انسان کا جب میں نے مطالعہ کیا، جب ہم نے اس کی زندگی کا مطالعہ کیا تو میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ ایک شخص اور اس میں متضاد چیزیں جو ہے پائی جا رہی ہیں، کہ دو متضاد چیزیں پائی نہیں جا سکتی۔ بھئی یہ عبادت ہوتی ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ عبادت بھی ہو رہی ہے، معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ متضاد چیزیں ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں کہ جہاں یہ بھی پایا جا رہا ہو وہاں وہ بھی پایا جا رہا ہو، تو کہتے میری عقلیں حیران ہے۔ مولا کائنات نے خود کہا ہے کہ ہم تک کوئی طائر فکر نہیں پہنچ سکتی ہے، ہم سے زیادہ کسی کو زمین سے لے کر آسمان کے راستے جانتا ہوں، اتنا کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ پھر مولا کائنات نے ہر چیز کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے۔ مولا صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو ان سے ترین کوئی مظلوم نہیں ہے۔ مولا کائنات کے سلسلے میں نبی اکرم فرماتے ہیں، یا علی اگر آپ کو کوئی اذیت دے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اذیت نہیں دے سکتے، ہم اس کے ساتھ نیکی کریں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم اس کے ساتھ نیکی کریں گے۔ کہا وہ آپ کو اذیتیں کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، چاروں طرف سے آپ کو پریشان حال کر رہا ہے،
اور آپ اس کے ساتھ نیکی کریں گے تو وہ کہتے ہیں ہاں نیکی کریں گے. کہا اگر اذیت پہ اذیتیں کرے, توجہ چاہتا ہوں, کہا اگر اذیتوں پہ اذیتیں کرے. دیکھیے ایک وقت وہ آتا ہے ہم ان سے قطع تعلق کر لیں گے, ان سے ہم نے کبھی بھی جو ہے سکون نہیں پایا ہے. بھئی انسان کسی سے کیوں تعلق رکھتا ہے؟ انسان تعلق اس لیے رکھتا ہے کہ ہم ان کی صحبت میں ہم کو فائدہ ہوتا ہے, ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو تھوڑا سا سکون ملتا ہے. اور اگر کسی کے پاس بیٹھنے سے سکون نہ ملے تو کہیں گے ان سے بات کرنے سے فائدہ نہیں, سلام کیا گزر جائیں گے. بھئی یہی ماحول چل رہا ہے, یہی حالات چل رہے ہیں کہ اگر ذرہ برابر بھی جو ہے اذیت کا تصور آ جاتا ہے تو انسان اسے چھوڑ دیتا ہے. مولا کائنات کی وہ ذات ہے, وہ کہتے ہیں وہ اذیت کرے گا ہم اس کے ساتھ نیکیاں کریں گے. توجہ ہے نا, دو متضاد چیزیں, وہ اذیت کر رہا ہے ہم اسے سلام کریں گے, ہم اس کے ساتھ نیکیاں کریں گے. کہا کہ ناطقہ دم ہو جائے, اچھا کوئی اذیت پہ اذیت, بھئی اب برداشت سے باہر ہے, یا ان کے لیے جو ہے ہم کوئی نہ کوئی ان کے لیے کام کریں گے, یا پھر ان کو جو ہے سمجھائیں گے اور ان کو بجھائیں گے کہ بھئی آپ تو ناطقہ دم ہو گیا. تو کہا مولا کہا کہ آپ کو اتنی اذیتیں دی جائیں کہ برداشت سے باہر ہو جائے. تو بھی مولا کائنات نے فرمایا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیکی پہ نیکی کریں گے, تو بھی مولا کائنات نے فرمایا کہ جب وہ برائی چھوڑ کر کے نہیں چھوڑ سکتا ہے تو ہم نیکی کو نیکی سمجھ کے کیسے چھوڑ سکتے ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. ہمارے سامنے اگر نیکیاں ہیں تو مولا فرماتے ہیں چھوٹی سی بھی نیکی, مولا کائنات فرماتے ہیں چھوٹی سی بھی نیکی اگر نیکی ہے تو اسے خدا پسند ہونا چاہیے, اسے چھوڑنا نہیں چاہیے, اسے ترک نہیں کرنا چاہیے. چھوٹی سی بھی نیکی ہلکا سمجھ کر کے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ مولا کائنات کی زندگی یہ زندگی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی بھی نیکی جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہے, ساری نیکیاں مولا کائنات نے انجام دی ہیں. تو فرماتے ہیں کوئی نیکی چھوڑنا چاہیے, اور چھوٹی سی نیکی خدا پسند ہونا چاہیے جس میں زندگی کی جلا ہونا چاہیے, جو دوسروں کو زندگی بخش دے. وہ ایسی نیکیاں جو دوسروں کو زندگی بخش دے. مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ جب انتقال ہو گیا اور وہ گئے تو ان کے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی وہاں جب جائیے گا تو کبھی خواب میں آئیے اور ہمیں یہ حالات بتائیے. بھی علماء نے کتابوں میں لکھا ہے, تو میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک دوست دوسرے کے خواب میں آ سکتا ہے, ایک ماں اپنے بیٹے کے خواب میں آ سکتی ہے, اور حالات بھی ہو سکتا ہے بتا سکتی ہے. لیکن وہ مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ کہ جن کو خود مولا کائنات نے سلام کہا ہے, جن کو خود مولا کائنات نے جن کی زیارت کی ہے, وہ ایسے عالم دین, ایسے بزرگ عالم دین کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں حرام و حلال کی تو دور کی بات ہے کہ کبھی انہوں نے حرام انجام نہیں دیا, حلال نہیں, نیکیاں کہیں پہ بھی اگر تصور کی جائے تو نیکیاں انہوں نے نہیں چھوڑی. مولا کائنات کے اس قول کے مطابق کہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اور خدا پسند نیکی ہو تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے, سبک شمار نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے جو ہے وہ کہنے لگے کہ جب میں اوپر پہنچا تو بہت ہی سوال جواب ہو رہا ہے. ہم نے کہا ارے بھائی ہم نے تو اتنے کام کیے, ہم سے کیوں اتنا سوال جواب ہے؟ اتنی کتابیں لکھی ہم نے. کہا کہ یہ تو تم نے دوسروں کو دکھانے کے لیے کی تھی, اس سے تم نے کمائی کی. کہا ہم نے نمازیں پڑھائیں اتنی. کہا وہ بھی تم مجمع دیکھ کر کے خوش ہو جایا کرتے تھے کہ ہمارے پیچھے اتنے نماز پڑھنے والے ہیں. تو کہا بھائی اس کے علاوہ کوئی اور نیکیاں بتاؤ. کہا ہم نے نماز شب پڑھی ہیں, ہم نے بہت کچھ انجام دیا ہے. کیا کوئی راستہ نہیں ہے ہماری جو ہے مغفرت کا؟ کیا کوئی راستہ نہیں؟ تو کہا کہ ایک راستہ ہے, ایک نیکی ہے. مگر میں نے اس بات کی طرف عرض کیا تھا کہ اگر خدا کو پسند آ جائے وہ ایک نیکی, اگر خدا کو پسند آ جائے تو وہیں پہ جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے, یہ جنت تمہاری ہو جاتی ہے, وہیں سے نجات کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کہا ایک نیکی ہے. کہا کون سی نیکی؟ کہا تبلیغ کی راہ میں جا رہا تھا, بڑا پیاسا تھا, بھوکا تھا, لیکن میرے پاس تھوڑا سا پانی تھا. توجہ چاہتا ہوں. کہا میرے پاس تھوڑا سا پانی تھا, تھوڑا سا کھانا تھا, میں چلتا رہا. اور اس زمانے میں نہ کوئی
سواری تھی نہ کچھ تھی. علماء کرام تبلیغ کی راہ میں 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر پیدل جایا کرتے تھے, پھر اس مقام پر پہنچ کر کے تبلیغ دین انجام دیا کرتے تھے. آج یہ کاریں ہیں, آج یہ موٹر سائیکلیں ہیں, آج یہ تمام جو ہے وسائل ہیں. اس وقت کتنی پریشان کن زندگیاں گزارتے تھے علماء. انہوں نے کہا ہمارے پاس تھوڑی سی روٹی تھی اور آذوقہ تھا اور میں بڑا بھوکا تھا, پیاسا تھا, لیکن کوئی منزل پہ میں پہنچوں, مجھے پانی نظر آئے تو میں کھانا کھا لوں, یا مجھے کچھ نظر آئے, سایہ نظر آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک سامنے جو ہے عورت جا رہی, اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اور بچہ کہہ رہا ماں پیاس لگی ہے, ماں پیاس لگی ہے. وہ بڑا پیاسا تھا اور اس کی جو ہے ہونٹ جو ہے پپڑیا رہتے, اور ہو بھی سکتا ہے کہ پیاس کے مارے بہت سے لوگ دم توڑ دیا کرتے تھے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے. یہ مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ, انہوں نے ان کے پاس تھوڑا سا پانی تھا لیکن انہوں نے اسے بچے کو پلا دیا. کہا یہ بچہ ہے, پیاسا ہے, اسے پانی دے دو, یہ کھانا تھوڑا سا بچا ہوا ہے, یہ کھانا دے دو. اردبیلی علیہ الرحمہ کہتے ہیں 1.5 دن کا سفر ہم طے کر چکے تھے, دوسرا دن نمودار ہو گیا تھا, پیاسے تھے, بھوکے تھے, ہمیں چکر آ رہا تھا. میں نے ایک چھوٹی سی نیکی, اللہ نے کہا کہ تمہارے سارے اعمال جو ہیں ایک طرف ہے, ایک چھوٹی سی نیکی کہ تم نے ایک زندگی کو جو ہے بچا لیا. تو عزیزوں, اگر کوئی ایک زندگی کو بچا لیتا ہے, اپنی زندگی کے لیے ایثار کر دیا کرتا ہے, تو ایک چھوٹی سی نیکی جنت کی ضمانت بن جایا کرتی ہے. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. ایک چھوٹی سی نیکی خدا پسند ہونا چاہیے. آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ کہ جو بہت بڑے عالم دین کہ انہوں نے تمام مراجع, میں نے کہا تھا کہ اس کی طرف متوجہ کریں یہ تمام علماء کرام کہ جہاں اب آپ جائیے قم میں جب زیارت کرنے کے لیے جائیں گے, مرجع عالی قدر کے بے انتہا قبریں بنی ہوئی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ سب پر القاب لکھے ہوئے ہیں عربی میں. لیکن آپ ایک ہرا سا پتھر لگا ہوا ہے, آیت اللہ بہجت کا پتھر لگا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے عبدی بہجت, اللہ کا بندہ بہجت, اور کوئی بھی القاب نہیں ہے. بہت بڑے عارف جن کے لیے بڑے واقعات, بڑی کرامتیں تھیں. اب دیکھیں کہ جو بھی اس در سے خلوص کے ساتھ, ارادت کے ساتھ عشق علی پیدا کر لیتا ہے, اللہ وہی کرامتیں جو ہیں اس کے ہاتھوں پہ صادر کر دیتا ہے, اس کی زبان پہ وہ اثر آ جاتا ہے. تو آیت اللہ بہجت کی بڑی کرامتیں ہیں. صبح کی نماز جو ان کی ہوا کرتی تھی وہ 1 گھنٹے کی نماز ہوا کرتی تھی, بڑی دعائیں پڑھا کرتے تھے وہ. اور رات سے تہران سے نہ جانے کتنے ملکوں سے جو ہے وہ لوگ آتے تھے, اور سڑکوں پر مسلح بک جایا کرتے تھے. پہلے ہی دن مسلح جو ہیں وہ بک جایا کرتے تھے. لوگ اپنے مسلح ایک دن پہلے ہی بچھا دیتے اگر بہجت صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا ہے, اور بڑی خلوص کے ساتھ وہ نماز پڑھا. ان کی نماز صبح جو ہے مشہور تھی, اور بڑے مسلح بچھا کرتے تھے, لوگ نماز پڑھا کرتے تھے ان کے پیچھے. بہجت صاحب کبھی بھی انہوں نے اپنے لیے مال ہی جمع نہیں کیا. ان کے مرنے سے تقریباً 8 دن کے بعد ان کی موت, 8 دن کے سے پہلے ان کے پاس بہت ایک بھاری رقم آئی, بہت بڑی, کہ 2 سال ان کا شہریہ مرنے کے بعد 2 سال طالب علموں کو وہ شہریہ بڑھتا رہا. تو وہ آئی رقم, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی رقم ہے, یہ بورے کیسے ہیں, پیسوں کے دولت کا انبار یہ کیسا لگا ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کچھ تجار ہیں جنہوں نے یہ پیسہ بھیجا ہوا ہے طلاب کے لیے. کبھی یہ طلاب کے خرچے میں ڈالو, یہ ہمارے کمرے میں کیوں تم نے لا کے رکھا ہے, یہ تمہارے اتنی احتیاط زندگی میں روپیے پیسے کہ جس کا مت ہے, جو مستحق ہے, جس کا پیسہ ہے, اس تک کی پہنچ جائے. علماء یہاں تک کی حرام و حلال کی بات ہی نہیں ہے, مسائل کی بات ہی نہیں ہے, زندگی کی وہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں جس کا لحاظ کیا کرتے تھے علماء کرام. آیت اللہ بہجت اتنے بڑے عالم دین, اور اتنے بڑے وہ عالم دین جو شفا دیتے, ان کے ہاتھوں میں شفا تھی. کوئی بھی چلا جائے مریض, ایک بچی مریض ہوئی, اس کے دل میں جو ہے وہ سوراخ ہو گیا. 5 سال کی بچی, کہیں سے ربط مصائب ہے, 5 سال کی بچی کہ جس کے دل میں سوراخ ہو گیا. آیت اللہ بہجت کے پاس جو ہے وہ لائے گئے. جب تمام امریکہ لے کر گیا, بہت بڑا تاجر, بہت دولت, بہت پیسہ, ایک لوتی بیٹی, امریکہ گیا علاج کے لیے.
امریکہ میں علاج کیا 3-4 سال، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپریشن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ سوراخ اب بڑھ نہیں سکتا۔ بچی تقریباً اب زیادہ زندہ بھی نہیں رہے گی، انہوں نے ٹائم دے دیا کہ 15 دن کے بعد اس بچی کا انتقال ہو جائے گا۔ بڑا مایوس ہوا، ساری دولت خرچ کرنے کے لیے تیار، لیکن نہ دولت کام آ سکتی نہ کچھ، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ مایوس ہو کر کے تہران واپس چلا آیا۔ جب تہران آیا تو کسی نے کہا کہ آیت اللہ بہجت کے پاس چلے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی راہ آیت اللہ بہجت بتائیں۔ وہ رات میں آیا، دونوں میاں بیوی اور بچی آئی، اور آنے کے بعد آیت اللہ بہجت کے دولت کدے پر اور دروازے پر آ کر کے بیٹھ گئے رات میں، کہ صبح وہ نکلیں گے نماز کے لیے تو ان سے التجا کریں گے۔ رات بھر اسی طریقے سے بیٹھے رہے۔ اب بتائیے اتنی دولت، اتنی ثروت کیا ہو سکتی ہے کہ جب جان پر انسان کے بنائے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ آیت اللہ بہجت جب تشریف لائے تو کہا کوئی بیٹھا ہوا ہے رات سے اور اپنی بچی کے لیے آیا ہوا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بچی کو کیا ہوا ہے؟ کہا بچی بیمار ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ ہیں، سارے ڈاکٹروں نے دیکھا، اطباء نے دیکھا، جواب دے دیا ہے، اور کہا 15 دن کے بعد یہ بچی جو ہے دنیا سے چلی جائے گی۔ آیت اللہ بہجت دوڑتے ہوئے آئے، اور ان کا جب تک زندہ تھے، آج بھی کوئی بھی زائر ملنے کے لیے جاتا تھا تو ننگے پیر، چپل نہیں پہنتے تھے، ننگے پیر دوڑتے ہوئے آتے تھے کہ زائر امام حسین آئے ہیں۔ یہ خلوص کا عالم تھا آیت اللہ بہجت، اتنے بڑے کہ جن کو ملنے کے لیے وقت لیا جاتا ہے، لیکن زائر کا نام سن کر کے وہ پیروں سے، اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا لگایا کرتے تھے زائروں کو، اپنے ہاتھوں سے آیت اللہ بہجت۔ جب ان کو پتہ چلا کہ کوئی اپنی بچی لے کر کے آیا ہے تو ننگے پیر دوڑتے ہوئے باہر آئے، اور کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میری بچی، میری ساری دولت ہم دے دیں گے، آپ یہاں مدرسے میں لگائیے، آپ فیضیہ میں لگائیے، آپ طلاب کے اوپر خرچ کیجئے، یہ جو کچھ ہم نے کمایا ہے یہ ساری دولت، مگر میری بچی جو ہے وہ صحت مند ہو جائے۔ یہ ساری دولت جو ہے ہم دین کے نام پر، اسلام کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان علماء کرام کے اوپر، ان طلاب کے اوپر جو طالب علم ہے، جو علوم آل محمد حاصل کر رہے ہیں، ان کے اوپر ساری دولتیں ہماری خرچ کر دی جائے، میری بچی کی جو ہے وہ جان بچ جائے۔ تو بہجت صاحب نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور بہجت صاحب اندر گئے، اور اندر جانے کے بعد 2 خوراک لے کر کے آئے۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، یہیں پر مجلس کو ربط دینا ہے۔ تھوڑے 2 خوراک لے کر کے آئے، اور پرچی میں باندھ کر کے وہ 2 خوراک لے کر کے آئے۔ کہا ایک صبح دے دینا اور ایک شام دے دینا، ایک شام کو دے دینا اس بچی کو۔ وہ لے کر کے چلا گیا، اس نے صبح دیا اور شام دیا۔ اب وہ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 گزرا، یہاں تک کہ 15 دن گزر گئے، اور بچی کی صحت دن بدن بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی اور ٹھیک ہو گئی۔ یہ بچی ٹھیک ہو گئی، 20 دن گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، تو وہاں سے فون کیا انہوں نے کہ بھئی تم نے تو 15 دن کا ٹائم دیا تھا۔ کہا میری ریسرچ غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے، اب امریکہ سے 5 یا 6 ڈاکٹر، سرجن، بڑے بڑے حکیم جو ہے وہاں سے آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہماری ریسرچ غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایسا بچہ بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ حکیم بتاؤ، وہ ڈاکٹر بتاؤ کہ جس نے اسے جو ہے وہ شفا دی ہے، ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں۔ کہا ڈاکٹر یہاں پہ ہے۔ اب وہ سب قم تشریف لاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ایران آتے ہیں، وہ ڈاکٹر ایران آئے اور آ کر کے بچی کو دیکھا، بچی کا معائنہ کیا، اور کچھ بھی نہیں، بچی کا سوراخ جو ہے بھر چکا تھا۔ کہ بھئی کیا چیز تھی، کیا کون سی دوا تھی؟ کہ بھئی وہ طبیب جو ہے وہاں ہے۔ تو کہا کہ کیا ہے؟ اور طبیب کے پاس لے کر گیا۔ آیت اللہ بہجت کے بعد سب ڈاکٹر گئے، وہ بھی گیا۔ تو انہوں نے آیت اللہ بہجت نے سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں دیا، تھوڑا سا آب زمزم اور خاک شفا ملا کر کے دے دیا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ انہوں نے ہم نہ کوئی طبیب ہے، نہ ہم کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی طبیب ہے۔ طبیب تو وہ ہے کہ جس کے در پر جو ہے شفائیں ملا کرتی ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں طبیب حاذق موجود ہے۔ ہمارے مذہب میں ہمیں اللہ نے طبیب حاذق دیے ہیں کہ جو ہر مرض کی دوا رکھتے ہیں۔ بھئی ہم نے کیا کیا کہ تھوڑا سا آب زمزم ملایا، تھوڑی سی خاک شفا لیا، 2 خوراک دے دیا، اور میں نے مولا
اللہ کا نام لیا، مولا کائنات کے اے مشکل کشا علی، اب آپ خاک شفا سے اسے شفا دیں گے، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزوں، یہ ہیں شافع محشر، یہ ہیں جب کربلا کے میدان میں کربلا سے قافلہ چلا ہے، دیکھیں ان کی زبانوں میں اثر ہے، ان کی دعاؤں میں اثر ہے۔ یہ جس کے لیے دعا کر دیں، جس کی اولاد نہ ہو اس کی اولاد ہو جایا کرتی ہے، یہ جس کے لیے دعا کر دیں اسے ناممکن چیز ممکن ہو جایا کرتی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جس کو امام حسین علیہ السلام نے شفا دیا۔ آپ دیکھیں کہ جن کو گنہگار بھی ہیں، عتاب نازل ہو رہا ہے، فرشتہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حسین کے جھولے سے مس کر دیا جاتا ہے، اسے شفا مل جاتی ہے۔ مولا کائنات کے پاس نہ جانے کتنی مدینے کے وہ بچے آیا کرتے تھے جن کو ڈاکٹروں نے جو ہے وہ جواب دے دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، اور مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا اور شفا پا گئی۔ اس وقت سے لے کر کے اب تک کی وہ نظریں امام حسین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ زندان شام میں بے انتہا یہ واقعات مشہور ہیں کہ جن کو معلوم ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو لتش لتش کی صدائیں بلند کرتے ہیں، تو نظر کا کھانا لے کر کے چلے آئے کہ ہم مولا حسین کی نظر کراتے ہیں، پنجشنبے کے دن مولا حسین کی نظر کراتے ہیں، یہ نظر کا کھانا ہے، یہ کھا لیجئے۔ کا صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے؟ کہ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نظر کا کھانا ہے۔ ذرا سا اس بچی کو بتا دو جو رات میں گریا کرتی ہے، جو رات میں اپنے بابا کو یاد کر کے کہتی ہے اے میرے بابا کس کے سینے پہ میں سوؤں گی، اے میرے بابا چلے آئیے، اے میرے بابا چلے آئیے، اے پھوپھی اماں یہ پرندے رات میں کہاں کو جاتے ہیں؟ کہ یہ شام میں اپنے گھونسلے کو جاتے ہیں۔ پھوپھی اماں ہمیں کب وطن نصیب ہوگا، ہم کم بابا کے پاس جائیں گے؟ ایک دن خواب میں دیکھتی ہے کہ بابا تشریف لاتے ہیں، جناب سکینہ کہتی ہیں بابا سے کہ بابا کہاں تھے آپ؟ میں دن رات ایک ہو گیا، رات کی اوس، دین کی دھوپ، بھوک اور پیاس بابا مارے ڈالتی ہے، بابا سونے کو نیند نہیں آتی ہے، سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ کہا سکینہ جل تم ہم سے ملاقات کرو گی۔ ایک ننھی سی بچی سید سجاد سے کیا کہہ سکتی ہے؟ سید سجاد کے پاس آتی ہیں، سید سجاد کے پاس آ کے کہتی ہیں بھیا میری قبر کو جو ہے ذرا ترائی میں بنانا۔ ایک ایسا سوال امام وقت سے اگر ایک چھوٹی سی بچی کر لے تو ایک سوال بن کے رہ جاتا ہے۔ پھوپھی اماں تڑپ کر کے جناب زینب کہتی ہیں آپ امام وقت ہیں، آپ سکینہ کے سوال کا جواب خود دے سکتے ہیں۔ تو سکینہ کہتی ہیں کہ میری قبر ترائی میں بنائیے گا۔ کہتی میری قبر ترائی میں کیوں بنائے؟ ترائی میں سوال کرتی ہیں۔ کہا کہ بھیا پیاس سے میری ہڈیاں جو ہے وہ خشک ہو گئی ہے۔ پیاس کا اثر 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو ایک مرتبہ جب پیاس لگتی ہے تو ہونٹ کو پیا جاتے ہیں، حلق سوکھ جاتی ہے، اور جب دوسری پیاس زیادہ شدت پکڑتی ہے تو عزیزوں بتایا ہے، اطباء نے بتایا ہے، حکیموں نے بتایا ہے، پھر انسان کو جو ہے وہ چکر آنے لگتا ہے، ہڈی خشک ہو جاتی ہے، اور جب پیاس اپنے شباب پر چلی جاتی ہے تو ہڈی کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ جب سکینہ نے یہ تحلیل کی جناب سید سجاد سے کہ ہو سکتا ہے کچھ بھی ترائی میں جب مجھے دفن کرو گے تو ہو سکتا ہے ہماری ہڈیوں کو تھوڑی سی نمی محسوس ہو جائے، آئے رواب کو یہی ہم کھا گیا۔ ارے جسے امام حسین نے کہا تھا وہ گھر بڑا سونا سونا لگتا ہے، ارے جہاں پر اصغر نہ ہو سکینہ نہ ہو، ارے رواب نے مقتل کا رخ کیا۔ ارے ایک کربلا میں ہے، ایک زندان شام میں ہے، رواب وطن جا کر کے کیا کرے گی؟ لیکن جب رواب پہنچتی کبھی سائے میں نہ بیٹھی، کبھی علی اصغر کو یاد کرتی، کبھی سکینہ کو یاد کرتی، کبھی اے وارث میرے وارث تیرا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہے، یہ کس طریقے سے رواب جو ہے سائے میں جو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضن بقضائہ تسلیما لامر۔ پروردگار ہماری مختصر سے کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ہر چیز سے حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں ان کو جگہ عنایت فرما، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، پروردگار جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو جلد سے جلد ادا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں میں برکتیں و رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں سے نحوستوں کو دور فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ڈاکٹر حسن کے مرحومین اور تمام مرحومین جو ہیں ان کے اسرار صاحب ان کے مرحومین ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد۔ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غیب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد۔